السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ وصلی علی محمد کما انت اہلہ وافعل بنا ما انت اہلہ فانک انت اہل التقوی واہل المغفرہ۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی۔ قرآن پاک کی ایک آیت میں سن رہا تھا تو اچانک میرا ذہن ایسے بہت زیادہ اس کے مفہوم، مضامین اور اس کے معنی کی طرف گھومنا شروع ہوا۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم اس وقت تک اللہ پاک جل شانہ کی محبت عشق کی انتہا تک نہیں پہنچ سکتے، اس وقت تک جب تک کہ وہ چیز جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہے قربان نہ کرتا۔ اللہ سب سے زیادہ جو محبوب اس کو جب تک کہ قربان نہ کر دو جو چیز، تو اس وقت تک محبت کی انتہا اور عشق کی انتہا تک پہنچ ہی نہیں سکتے۔ وہ محبوب تمہاری کوئی عادت ہے، وہ محبوب تمہارا کوئی کھانے کا نظام، سونے کا نظام، پہننے کا نظام، وہ محبوب تمہاری کوئی زندگی کی تنہائی ہے، وہ محبوب تمہارے کوئی کلام ہے، وہ تمہاری کانوں کے سننے کی کیفیت ہے، کوئی چیز سنتے ہیں، وہ محبوب تمہارے بول ہیں، وہ محبوب تمہارا باغ ہے، سواری ہے، عیش و عشرت ہے، تمنائیں ہیں، راحتیں ہیں، دل کی کیفیتیں ہیں۔ کوئی بھی نظام ایسا ہے، کوئی بھی نظام جو تمہارا محبوب ترین نظام ہے، جب تک تم اسے قربان نہیں کرو گے نا، اس وقت تک تم کمال تک پہنچ نہیں پاتے۔ اور رمضان اصل میں ان محبوبوں کی محبتوں کو توڑنے کے لیے آیا ہے، اور آیا اس لیے ہے ایک وقت آتا ہے سارے محبوب جدا ہو جاتے ہیں، یا موت جدا کر دیتی ہے، یا آج محبت ہے کل نہیں ہے، آج عقیدت ہے کل نہیں ہے، آج وفا ہے کل نہیں ہے۔ ایک وقت آئے گا محبوب سے جدا ہو جائے گا۔ وہ محبوب گھر ہے۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے سب سے محبوب، میں نے کہا آپ کی سب سے محبوب چیز کا تولیہ؟ میں حیران ہوا، کیا مطلب؟ کہنے لگا اعلیٰ درجے کا تولیہ میری زندگی کا انتخاب ہے، بس مجھے محبت ہے میرا تولیہ بہت اچھا ہو، میں جب تولیے سے منہ خوش کروں ایسی ملائمت ہو، ایسی خوشبو ہو کہ میرا چہرہ جو ہے راحت سے بھر جائے، بس مجھے تولیے سے محبت۔ ایک صاحب ہیں، میں انہیں جانتا ہوں، اعلیٰ قسم کے مرغ ان کے محبوب ترین ہیں، خود بھوکے خود پیاسے، پر مرغ کی ایسی سیوا، ایسی خدمت کہ عقل انسانی حیران ہے۔ ان کی محبت ہے کسی کی تیتر سے اور کسی کی کتوں سے۔ مجھے ایک صاحب نے ویڈیو دکھائی، موبائل پہ ایک کلپ دکھایا، ایک صاحب ہے کتے کو دفن کیا، پھر اس کی قبر بنائی، اور پھر ایسے کھڑے ہو کے نہ رو رہے ہیں۔ خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ کے پاس اٹھی یار فرید تھی شاد ول، منہ جھانکو نہ کر یاد ول، اے جھوکاں تھسن آباد ول۔ ایک شخص آئے، حضرت بیت ہونا ہے، اور صرف بیت نہیں، روحانیت کے مقامات اور منازل طے کرنے ہیں۔ یہ نہیں ہے ہاتھ دیا، بیت دیا، اور پھر پیر صاحب کے بعد سال کے بعد 2 سال کے بعد، نہیں۔ ہم اسکول کالج میں صرف داخلہ لینے کے بعد یہ نہیں ہے کہ بس اسکول کالج کے داخلہ لے لیا
اور کہانی ختم نہیں. پھر سکول کالج کی سیوا کرنی ہے, اس پہ جان بھی خرچ کرتے ہیں, سکول کالج میں مال بھی خرچ کرتے ہیں, وقت بھی خرچ کرتے ہیں, صلاحیتیں بھی خرچ کرتے ہیں. اور میں نے ایک دفعہ ایک جھگڑا دیکھا, ایک بندے کے سکول کالج کو ایک بندہ برا کہہ رہا تھا, وہ اسے لڑ رہا تھا, تو میرے سکول کالج کو برا کہہ رہا ہے, حالانکہ وہ واقعی وہ سکول کالج چھوٹے درجے کا تھا, لیکن وہ برداشت نہیں کر پا رہا تھا. حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا, روحانیت چاہتا ہے, بیت بھی چاہتا ہے, اور آخری درجے کا کمال بھی چاہتا ہے, تو پھر ہماری شرطیں ہیں. انہیں کہ جو شرط آپ کہیں گے قبول ہے, مرشد کی ہر شرط قبول, مرشد کے لیے جان حاضر ہے. تو فرمایا ایک بیل پال, اعلیٰ نسل کا بیل ہو. ہمارے ہاں پاکستان میں خوشاب کے, نلی ناڑی کے بیل بہت مشہور ہیں, خوشاب کے. پھر اس سے محبت کر, اتنی محبت کر وہ تیرے بغیر نہ کھائے تو اس کے بغیر نہ کھا, پھر میں آ کے بیعت کروں گا. ٹھیک ہے. اگر روحانی منازل اور درجات اور مقامات اسی چیز سے بلند ہو جاتے ہیں تو خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا, حضور آپ کی شرط قبول ہے. چلا گیا, بیل لیا, اس کی خدمت کی. حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, جانور کو ڈنڈا دکھاؤ بھاگ جائے گا, گھاس دکھاؤ آ جائے گا. اصل تو محبت ہے. اس نے بیل سے محبت کی اور اتنا قریب ہوا کہ اس کی سانسوں کا حصہ بن گیا, اس کا جسم کا حصہ بن گیا. اگر یہ یہاں بیٹھ کے کھانا نہیں کھاتا تھا اور بیل کو کھانا دیتے تھے تو اس کا نوکر کہتا تھا کہ وہ نہیں کھا رہا, ادھر اس نے لقمہ کھانا شروع کیا, یعنی یہ نہیں سامنے دور, ادھر بیل نے بھی کھانا شروع کر دیا. بھاگم بھاگا, انہیں یہ کھانا شروع کر دیا. پھر اس نے تجربہ کیا, ادھر اس نے کھانا ختم کر دیا, ادھر اس نے ختم کر دیا. اچھا چلو ایک چیز اور بتاتا ہوں, یہ بڑی بوڑھیوں کو پتا ہوگا کہ ماں کا دودھ گرنا شروع ہو جاتے, ہائے میرا بچہ اٹھ گیا اور میرا بچہ رو رہا ہے. اس کو وحی آتی ہے کیا اس کو الہام ہوتا ہے, کیا اس کا کوئی مواصلاتی نظام, تاریں جوڑی ہوئی؟ محبتیں دل سے ہوتی ہیں, اور جب محبتیں دل سے ہوتی ہیں پھر الارم خود بخود بجنا شروع ہو جاتے ہیں. اگر سچی محبت ہو, اگر سچی محبت ہو, مرشد سے سچی محبت ہو, رب کعبہ کی قسم خوابوں میں ہدایات ملتی ہیں, خوابوں میں روایات ملتی ہیں, خوابوں میں وظائف ملتے ہیں, اور خوابوں میں نفی اسبات ملتا ہے, یہ کرو یہ نہ کرو. ہوتا ہے, میں اب تک پا رہا ہوں, میں آج کی رات تک اپنے مرشد سے ہدایات پا رہا ہوں. یہ قصے ہیں, کہانیاں ہیں, یہ حقائق ہیں. بہت عرصہ گزر گیا, ایک دفعہ دیکھا کہ ایک جوان ہے اور ایک بیل ہے بڑا زبردست اور خوبصورت, اور اس کو لے کے آیا کہ حضور اس سے عشق ہو گیا, اس سے محبت ہو گئی. اسے پتہ نہیں تھا اب میرے ساتھ ہونے کیا لگا ہے. ہائے اللہ, آپ نے فرمایا کہ اس کی محبت کی کیا دلیل ہے؟ انہوں نے کہا حضور میں سوتا ہوں یہ سوتا ہے, میں کھاتا ہوں یہ کھاتا ہے, میں بیٹھتا ہوں یہ بیٹھ جاتا ہے, میں کھڑا ہوتا ہوں یہ کھڑا ہوتا ہے. خواجہ صاحب نے فرمایا بیٹھ جا, بیٹھ کے بیل اسے بیٹھ گیا, کھڑا ہو جا, کھڑا ہو گیا. کچھ نہیں کہا اس کی عادت میری عادت ہے, اس کا مزاج میرا مزاج ہے, اس کی سوچ, اور مجھے اس سے محبت ہے اور اس کا مجھ سے محبت ہے. یہ آنکھوں سے دیکھتا ہے, ایک دن اگر میں اس سے دور ہو جاؤں اس کی آنکھوں میں آنسو رواں دواں ہوتے ہیں. اور ہماری حویلی میں کتے ہیں, باغ کی حفاظت کے لیے کتے رکھنا جائز ہے, محبت کے لیے جائز نہیں ہے. باغ ہے, بڑا ہے, ہمارا ساتھی اس کا خدمت کرتا ہے, مخلص ہے. وہ 2 دن کے لیے دور ہوا, کتا موتی, اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا. انہوں نے کہا جی اب اگلا حکم ہے, آپ نے فرمایا تھا بیل سے محبت کر, عشق کر, فرمایا اب اپنے ہاتھوں سے اس پہ چھری پہ چلا. بس جب سننا تھا تو رونا شروع ہو گیا کہ میں اپنے محبوب پہ. انہوں نے کہا ہم تو یہی چاہتے تھے,
لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تم ہماری محبت اور ہماری معرفت کے کمال تک اس وقت پہنچ نہیں سکتے جب تک اپنی وہ چیز قربان نہ کرو جو تجھے سب سے زیادہ تمہیں محبوب ہے اور تم سب سے زیادہ جس سے محبت کرتے ہو. بس ہم نے کہہ دیا. اس نے کہا حضور ایسے ہے میں آپ کو دے کے جا رہا ہوں, آپ ذبح کر دے. کہا نہیں, اس کے پاؤں خود باندھ, اسے خود لٹا. اس نے کہا پھر ایسے ہے کہ آنکھوں میں پٹی باندھو. کہا نہیں, اس کو خود باندھ لٹا. اور اس کی واہ یار فریدن واہ کیا اس نے, اور ذبح کرنے کے بعد تھاڑے مار کے رویا اور بے ہوش ہو گیا. کئی مہینے تک اٹھا کے لے گئے, صحت یاب نہ ہوا. پھر مہینوں کے بعد اس کو دل کو تسلی ملی, اتنی محبت ہو گئی, اتنا عشق ہو گیا بیل سے. اور پھر حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا. صوفی بزرگ تھے کہ حضور بڑی آزمائش تھی, آپ کا حکم تھا, اب کچھ دل پہ پتھر رکھ کے آیا ہوں, اب اگلا حکم کیا ہے؟ فرمایا اگلا حکم یہ ہے کہ مجھ سے ایسی محبت کر جیسے بیل سے کی تھی. اور اس کی دلیل دی باقاعدہ. صحابہ اہل بیت کو حکم تھا اپنے حبیب سے محبت کریں, عشق کریں. پھر حضور نے اگر اپنی صحت کے لیے خون نکلوایا تو خون پی گئے, اور احد میں آپ کے دانت مبارک میں خود کی لوہے کی کڑیاں دب گئی تھیں, نکالا تو وہ خون پی گئے. پھر آپ کا پیشاب تھا تو وہ پی گئے. پھر وہ عشق کی انتہا تھی. پھر آپ کا لعاب مبارک نیچے نہیں گرنے دیا. پھر آپ کے بال مبارک منڈے ہیں تو ایک ایک تقسیم ہو گیا ہے. پھر آپ کے پسینہ مبارک کو لے لیا گیا اور وہ عنبر اور مشک سے زیادہ عزیز تھا. پھر آپ کی آواز سے اونچی آواز نہیں. آج بھی روضہ اطہر کے سامنے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, اور خیال کرنا میرے کملی والے سے اونچی آواز نہ کرنا. یہ سارا عشق سکھایا جا رہا ہے, سارا عشق سکھایا جا رہا ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جیسا جلالی آدمی, باوقار جلال تھا ان کے اندر, وہ صلح حدیبیہ میں ان کی ساری کے سارے جلال ختم ہوئے. پھر حکم سامنے آیا. کئی واقعات ہیں. میں ایسے ہی مجھ سے عشق کر, اب ایسے عشق, ٹھیک ہے, لیکن کرنا ایسے جیسے بیل سے کیا تھا. اور بیل تیرے ساتھ ہر وقت ہوتا تھا, ہم ہر وقت نہیں ہوں گے. خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کا خود فرمان ہے کہ اس بندے نے مجھے اپنے عشق میں ایسے محو کر دیا. بعض اوقات میں بیٹھا ہوتا ہوں, اس کے تصور میں لقمہ توڑا ہوا ہے, گلاس سامنے پڑا ہے, یا بعض اوقات پیالہ ایسے ہے, اس کے گمان میں ایسا کھو جاتا ہوں, اور پھر خیال آتا کہ اس نے مجھے اپنے عشق میں اتنا موہ لیا ہے. پھر عرصہ دراز کے بعد فرمایا اب یہی عشق کملی والے کی طرف منتقل کر. فنا فی الشیخ, فنا فی الرسول, فنا فی اللہ اور بقا باللہ, یہ منازل ہیں. فنا فی الشیخ, اپنے آپ کو مرشد میں فنا کرنا. فنا فی الرسول, یہ میں نئی طرزیں نہیں بتا رہا, یہ صدیوں سے آزمودہ ترتیبیں ہیں. فنا فی اللہ, میں اپنا سب من تن ان صلاتی و نسکی و محیائی و مماتی للہ رب العالمین, میرا جینا مرنا پھر مولا تیرے لیے ہے. یہ منزل جا کے ملتی ہے. اور پھر بقا باللہ, کہ بولیا اسی مرنا نہ ہی گور پیا کوئی اور. بقا باللہ, اللہ ان کو سچی زندگی دیتا ہے, اللہ ان کو سرمدی حیات دیتا ہے. وہ درویش ہوتے ہیں, ان کو زندگی دیتا ہے کہ بولیا اسی مرنا نہ ہی گور پیا کوئی اور.
सारा रमज़ान अपने महबूबों की मोहब्बतों को जुदा होने का नाम है। महबूब को देख रहा है, चाहत भी है, पर हुक्म नहीं है, रोज़ा टूट जाएगा। पानी से मोहब्बत, खाने से मोहब्बत, आराम से मोहब्बत है, पर एक चीज़ सामने है, वो है हुक्म इलाही कि मेरे बंदे तुझे कोई नहीं देख रहा, तूने अपनी महबूब तरीन चीज़ जान है। सारा माल जान की खातिर लगता है, सारे फल, सारे मौसम, सारा पानी, सारी ज़रूरत इस जान के लिए है। और मेरे रब ने पहले ही पकड़ के जान पे हाथ डाला है। रोज़े के नाम पे अपनी जान पेश कर, भूख के नाम पे, प्यास के नाम पे, चाहतों के टूटने के नाम पे, और हलाल चीज़ों के ख़त्म होने के नाम पे, और हर चीज़ के हटने के नाम पे अपनी जान को हमारे सामने पेश कर। जान देता है, बता। सबसे महबूब चीज़ इस्माइल तो थे, जिनकी पुश्त से, जिनकी लड़ियों से मेरे कमली वाले तशरीफ़ लाए हैं। सबसे महबूब तो थे, वो सबसे महबूब चीज़ ले लिए। मेरे इब्राहिम बड़े खलील हैं, आप मुझसे मोहब्बत, मैं आपसे मोहब्बत, और फरिश्ते आपसे मोहब्बत करते हैं। ये जान बच्चा 6, 7, 8 साल का, इसको पकड़ के छुरी से, पर छुरी तेज़ हो, और बाप ने कहा अच्छा, उल्टा लिटाया। बेटे ने कहा अब्बा उल्टा लिटा दे, आंखों में आंखों आए, हुक्म ना अदोली हो जाए, और ये मेरा कमीज़ ना मेरी अम्मा को दे देना, अम्मा रोएगी फिर कमीज़ देखेगी, तसल्लियां हो जाएगी। कुर्बानी ली, ये नहीं है कि छुरी फिरवाई नहीं, छुरी पूरी फिरी, खून का फवारा उठा, और बूढ़े बाप के चेहरे और दाढ़ी खून से तर हो गई। एक झटका भी ना लगा कि वो बच्चा जिसे 80 साल मांगते 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 मिला, और वो बच्चा जिसके लिए बिशारते हैं, हुक्म है उसको छुरी से ज़बह कर दो, कर दिया। पर जब आंख खुली तो वह मेंढा था, और इस्माइल मुस्कराता हुआ अजीम जवान वहाँ खड़ा हुआ था, क्योंकि इससे तो कमली वाले की नस्लों को लाना था। रोज़ा कुर्बानियों के नाम है, चाहतों के टूटने का नाम है, लज्जतों के जुदा होने का नाम है। मैं ये आयत सुनी तो उस वक्त से मैं रात तरावी में सुनी, उस वक्त से ये आयत घूम रही है, मुझे मेरे अंदर घूम रही है कि लज्जतें टूट जाएं, चाहतें जुदा हो जाएं, पर हुक्म ना टूटे, यार का अमर ना टूटे। रिश्ता मेरा खुदा की खुदाई से टूट जाए, छूटे मगर न हाथ से दामाने मुस्तफा। रोज़ा इस चीज़ की मश्क करवाए के लिए, मश्क के लिए, रोज़ा इस चीज़ की मश्क करवाने के लिए हर साल लाया जाता है। इस चीज़ की मश्क के लिए हर साल लाया जाता है। फिर बंदा, जो कि इंसान का मादा निसियान से है, निसियान के माने भूल जाना है, फिर बंदा भूल जाता है। फिर साल के बाद 1 महीने की मश्क कराई जाती है। देख अपनी तबीयतों को, अपनी चाहतों को, अपनी लज्जतों को अगर छोड़ने का वक्त आ जाए, और एक तरफ हमारा हुक्म मुस्कराता हुआ आए, अमर आए, तो फिर वो छोड़ देना। अल्लाह के हबीब के गुलाम सहाबी हैं, सूखा गोश्त खा रहे हैं, और अचानक सामने देखा तो झंडा गिरने को है, जिहाद, और साथी कट कट के गिर रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, राहों में सर दे रहे हैं, और एकदम आया कि उठ, और ख्याल आया तो फिर अपने आप को कहा, अपनी सारी महबूब चीज़ों को एक पल में ख़त्म करते गए, और कहा कि अगर ग़ुलामों की तरफ तवज्जो है, जा सारे ग़ुलाम आज़ाद हैं, और अगर बीवियां हैं उनसे मोहब्बत है तो सारी बीवियों को 3 तलाक़ें हैं, और माल है उससे मोहब्बत है तो सारा माल अल्लाह के राहों में वक्फ है, यानी सदका है। अपने आप को कहने लगे, बोल अब क्या बचा तेरे पास, ले अब जान को ले और अल्लाह की राहों में दे दे, और ये जान एक है, सुम्मा ओहिया सुम्मा उक्तल, मौला ये जान एक है, मैं फिर कत्ल किया जाऊँ, मारा जाऊँ, शहीद किया जाऊँ, फिर जिंदा किया जाऊं। ये जो जान देने की लज्जत है शहीद को मिलती है, रब्बे काबा की कसम, वो फिर किसी चीज़ में नहीं। लजीज शहीद को एक लज्जत मिलती है। मेरे अंदर की कैफियत ऐसी थी, मुझे वो लफ्ज़ नहीं आ रहा था। शहीद की एक लज्जत की कैफियत ऐसी थी कि मैं खुद अंदर डूब गया हूँ।
مجھے لفظ ہی نہیں مل رہا تھا. شہید کی شہادت کی لذت ایسی ہے کہ وہ کہتے ہیں مولا ایک بار پھر زندہ کروں اور پھر وہ موت دے. وہ گولی ہے، وہ تلوار ہے، وہ کوئی ہے. اپنی محبوبات کو قربان کرنے کا نام روزہ ہے. وہ محبوب جب کوئی بھی ہے. کوئی بندہ کہیں جاتا ہے روزے رکھنے کے لیے، گھر کا تو شہزادہ ہوتا ہے، اسے پتہ ہے گھر میں یہ لذتیں ہیں. گھر والوں کو اس کے آرام کا، اس کی ترتیب کا، اس کے شیڈیول کا، اس کے اٹھنے بیٹھنے کا، اس کے سونے جاگنے کا، اس کے چلنے پھرنے کا خبر ہوتا ہے، پتہ ہوتا ہے. ساری لذتیں ٹوٹی، ساری چاہتیں ٹوٹی، پر حکم نہ ٹوٹا. حکم نہ ٹوٹا. روزہ اس چیز کی مشق ہے. کیوں؟ یہ کیوں کرایا جاتا ہے؟ ایک وقت آئے گا اچانک ساری لذتیں اور چاہتیں چھین لی جائیں گی. اچانک ساری لذتیں اور ساری چاہتیں چھین لی جائیں گی. اور میت، ڈیڈ باڈی، لاش، یہ عنوان ملے گا، یہ خطاب ملے گا. تو اس سے پہلے اپنی لذتوں کو چھوڑنے کا طریقہ آ جائے، سلیقہ آ جائے. اس سے پہلے کیونکہ عنقریب ساری لذتیں، ساری چاہتیں، سارا حسن و جمال، سارے سبزے گرین بیلٹ، سارے مینار، سارے ٹاور اور ساری حویلیاں اور سارا کچھ چھوٹ جائے گا ایک پل میں. بندہ یہ اس کی مشق کرائی جا رہی ہے کہ اپنی لذیذ اور محبوب اور مرغوب اور مطلوب اور محبوب ان چیزوں کو چھوڑنے کا مزاج تیری طبیعتوں میں اندر اتر جائے. یہ ہے روزہ. جو بندہ اس مزاج پہ آتا ہے اور پھر روزے کے ساتھ انوکھا امتحان ہے. یقین جانیے کسی چیز پہ اتنا امتحان نہیں ہے. نماز میں 2 رکعت والی نماز تھی، ایک پڑھ رہے کوئی دیکھ لے گا. 2 سجدے دینے تھے، ایک سجدہ دیا کوئی دیکھ لے گا. حج پہ گئے، احرام نہیں باندھا اور حج کی حالت میں ہے، کوئی دیکھ لے گا. کتنی عبادتیں ہیں جن کو کوئی دیکھ لے گا. روزہ واحد عبادت ہے، کوئی دیکھ لے گا یہ ہے ہی نہیں. اندر کھا پی رہا اور باہر سارے جہان کو کہہ رہا ہے میں روزے سے ہوں. ایسا عشق ہے اور ایسا امتحان ہے. عشق بھی ہے، امتحان بھی ہے. ایسا امتحان اندر ڈالا ہے کہ پھر اندر سے وہ امتحان پورا کر کے خود دکھا. نہ نگران، نہ کیمرہ، نہ ہم کوئی بندہ ساتھ بھیجیں گے، نہ ہر بندے کے ساتھ فرشتہ اس کے ہاتھ میں ہنٹر اور ڈنڈا ہوگا. تھوڑی سی آنکھوں کی خیانت کی، زبان کی خیانت کی، ہاتھوں کی خیانت کی، دل کی خیانت کی، جذبوں کی خیانت کی، کھانے کی پینے کی خیانت کی. ہم اس وقت تجھے نقد سزا دیں گے. کچھ بھی نہیں ہے. ایسا عشق کا نظام ہے، ایسا عشق کا نظام. سارے جان کو کہتے جی میرا روزہ ہے، اور وضو کرنے گیا ٹھنڈا پانی سے کلی کی، ایک ڈالا، دوسرا اندر گیا، دوسرا ڈالا، تیسرا اندر گیا، تیسرا ڈالا، تیسرا اندر گیا. اور اس کے بعد جناب شام کو بیٹھا روزہ کھول رہا اور سارے اس کو روزے دار کہہ رہے. یہ اللہ اور بندے کے ساتھ ایسا انوکھا معاملہ ہے. یہ مشق کرائی جاتی ہے. جس طرح روزے میں تو نے سب کے ساتھ دنیا کی محفلوں میں ہم باخدا رہے، سب کے ساتھ رہتے ہوئے سب سے جدا رہے، اس طرح میرے بندے تنہائیاں تجھے ملیں گی. تنہائیاں بھی تو ہمارے اس خیال، اس احساس، اس استحضار کو ضائع نہ کر بیٹھنا. بس ہم ہیں اور ہم ہوں گے اور ہم ہی ہیں. یہ مزاج طبیعتوں میں اتر جائے، یہ مزاج مزاجوں میں آ جائے، اس کا نام روزہ ہے. اس کا نام روزہ ہے. یہ جس کے اندر آ جائے نا وہ کامیاب ترین روزے دار ہے. ورنہ صرف بھوک اور پیاس کا نام روزہ ہوگا. اور میرے رب کو بھوک اور پیاس نہیں چاہیے. میرے رب کو روزے سے مراد کیا چاہیے؟ وہ یہ روزہ ہے جس میں اپنی محبوبات قربان کیے جا رہا. اور کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. اور صلہ کسی سے لینا نہیں کہ 30 رمضان کو ایک بہت بڑا فنکشن ہوگا
جس میں روزے دار نے جس نے سب سے زیادہ روزے میں اس کو جناب انعام اور ملے گا اور خطاب ملے گا اور میڈل ملے گا. نہیں مولا، میں نے شاباش بھی تجھ سے لینی ہے، میں نے واہ واہ بھی تجھ سے لینی ہے. بس قیامت کے دن میری واہ واہ ہو جائے اور شاباش ہو جائے، اور دنیا والے میری واہ واہ نہ کریں، کوئی حرج نہیں. یہ روزہ ہے. اس روزے کی مشق میں نے آپ نے کرنی ہے. اس روزے پہ اپنے لمحات کو فدا کرنا ہے. اس روزے پہ جب اس روزے پہ زندگی اور مزاج اور طبیعت ایسے اتر جائے گی اور آ جائے گی تو اللہ کے ہاں یہ وہ مومن ہے جو واقعی روزے دار ہے. اصل میں طبیعت کو ماننے پہ لانا ہے، ماننے پہ لانا ہے. سنیں، میں ایک واقعہ سناتا ہوں. یہ جو شکاری ہوتے ہیں نا، یہ شاہین کو، شکرے کو، عقاب کو سدھاتے ہیں، ٹرینڈ کرتے ہیں. شاہین کا مزاج ہے وہ پرندے پہ، فاختہ پہ جھپٹتا ہے، کبوتر پہ جھپٹتا ہے، تلور پہ، اور دوسرے. اب اس کو اس بات پہ لاتے ہیں کہ تو نے اس پرندے کو نہ زخمی کرنا ہے، نہ نوچنا ہے، نہ کھانا ہے، پکڑ کے لے آنا ہے. یہ آخری حد ہے. اس کا شکار ہے اور وہ شکار کے بغیر رہ نہیں سکتا. اس کا شکار ہے، وہ شکار کے بغیر نہیں رہ سکتا. یہ ہے اپنی محبوب چیز کو چھوڑ دینا. شاہین کا کام جھپٹنا، پلٹنا، پلٹ کر جھپٹنا، وہ تو اس کا مزاج ہے، اس کی فطرت میں. اب وہ اپنی عادت اور فطرت کو توڑتا حکم کی خاطر اپنے مالک کی. اب اس کو فاختہ سامنے بیٹھی ہے، کبوتر جا رہا ہے، اس کو اڑاتے ہیں، چا اس کو پکڑ کے لیا. واہ! وہ کیا کرتا ہے؟ اس کو ایسے گھماتا ہے، کرتا ہے، پکڑتا ہے، پنجوں میں کرتے کرتے نیچے لا، پکڑ کے اوپر بیٹھ جاتا ہے. نوچتا نہیں ہے. پرندہ ہی مان گیا، انسان نہ مانا، جو فرشتوں سے بھی افضل ہے. یہ منوانے کا مزاج ہے یہ روزہ. کتے کے مزاج میں خون خاری ہے، خرگوش کو پکڑ کے چیر دیتا ہے، کھا جاتا ہے. کتے کو باقاعدہ سدھایا اور سکھایا جاتا ہے، دیکھ تجھے خرگوش کی طرف بھیجیں گے، اگر ایک ناخن بھی لگ گیا تو ہمارے کھانے کا نہیں ہے. تو نے خرگوش کو پکڑنا ہے، تھکانا ہے، کرنا ہے، پکڑ کے اوپر دے کے اس کو بیٹھ جانا ہے. ہم آئیں گے پکڑ کے خرگوش کو، پھر ہم اس کو بھون کے کھائیں گے اور خرگوش کی کھال اور گردن اور بچہ کچا جو چیچڑے ہیں وہ تجھے دیں گے. کہا قبول ہے، پر حکم توڑنا قبول نہیں. اگر یہ کتا نہیں ہوتا تو وہ کتا سدھایا ہوا نہیں ہے، اس کا کھانا حرام ہے. اپنی محبوبات، اپنی مرغوبات، ان کو چھوڑ دینا اور ان کو دل میں چاہتوں کے ہوتے ہوئے. میرے من میں تھی بڑی چاہتیں، میرے دل میں تھی بڑی لذتیں، مگر اس کی لذت عشق سبھی لذتوں کو مٹا دیا. تھیں چاہتیں، تھیں لذتیں، تھیں سب کچھ تھا، پر تو نے دھکڑے تھوڑے کھاندڑیاں، تیرے نام تو مفت بھی کاندڑیاں، تیرے بہانے دی میں بہاندڑیاں، تیرے درد کتیاں نال ادب. لذتیں چاہتے ہیں پر اس کا حکم غالب ہے. واللہ غالب علی امرہ. کتے نے مثال قائم کر دی، خرگوش کو نہیں نوچا. شاہین نے، عقاب نے مثال قائم کر دی، پرندے کو نہیں نوچا، ایسے امان پکڑ کے لے کے دے دیا مالک کو. روزہ اس کی مشق ہے. روزہ آج چوتھا روزہ اس کی مشق ہے، اور یہ مشق ہم نے کرنی ہے. اور اس کے لیے اللہ سے ماننا بھی ہے، مانگنا بھی ہے، اللہ سے منوانا بھی ہے کہ اللہ میرے من کو، میرے دل کو اپنی معرفت کے لیے قبول فرما، قبول فرما، قبول فرما، کہ میں لذتیں اور چاہتیں اور اپنی محبوب ترین چیزیں اللہ محض تیری خاطر چھوڑنے پہ آ جاؤں، کیونکہ جس کو زندگی بھر کے لیے میں نے ان قریب چھوڑ کے جانا ہے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.
أنت نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.